سوال: کس عمل کو بہترین صدقہ کہا گیا ہے؟ جواب: کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ سوال: جنت کے دروازے پہ کون سی مخلوق کھڑی ہوگی؟ جواب: فرشتے۔ سوال: زمین کے کس حصے پہ سب سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: جس جگہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: کس عمل کی وجہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب: توبہ کرنے سے۔ سوال: ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب: پیارے دوستو، ابتدائی اسلام میں کفار اور مشرقین کا غلبہ تھا۔ وہ قرآن سن کر اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں بیہودہ باتیں کرتے تھے، اور ان دونوں وقتوں میں وہ بازاروں میں گھوما کرتے تھے۔ مغرب کے وقت خانے میں مشغول رہتے تھے، عشاء کے وقت سو جاتے تھے اور فجر میں اٹھ نہیں پاتے تھے۔ اس لیے ظہر اور عصر ان دونوں نمازوں میں آہستہ قرات کا حکم ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ دوپہر میں کاروبار شباب پہ ہوتا ہے اور عصر دن کا آخری نچوڑ یعنی کہ آخری حصہ ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے کاروبار کو سمیٹ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل تک دن کے اجالے میں پہنچ سکے، اور قرآن کو آواز کے ساتھ پڑھنا بنسبت آہستہ پڑھنے میں کم وقت لگتا ہے، اس لیے ان دونوں نمازوں میں آہستہ قرات کا حکم ہے۔ سوال: بتائیں کہ دنیا کا سب سے بدنصیب شخص کسے کہا گیا ہے؟ جواب: جو فجر نہ پڑھتا ہو۔ سوال: عورت کے حسن کا حقدار کون ہے؟ جواب: اس کا شوہر ہے۔ سوال: کون سی سورہ پڑھنے والا حادثوں سے محفوظ رہے گا؟ پیارے دوستو، اس کا صحیح جواب ہوگا کہ جب آپ سفر کے ارادے سے گھر سے نکلیں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون یعنی کہ سورہ کافرون پڑھیں، پھر اذا جاء نصر اللہ یعنی کہ سورۃ النصر جو سورہ کافرون کے بعد والی سورہ ہے 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اور پھر سفر کی دعا بھی پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آپ اس دعا کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ویڈیو کو روک کر اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تمام صورتیں اور دعائیں جو کہ زیادہ تر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ صورتیں اور یہ دعائیں ضرور یاد ہوں گی، اور جن کو یاد نہ ہو وہ یاد کر لیں، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے آپ کا سفر بھی بہت ہی اچھا ہوگا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان تمام صورتوں کی پڑھنے کی برکت سے سفر میں ہونے والے حادثوں سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ اللہ کے فرشتوں کے نگرانی میں رہیں گے، اور آپ اپنی منزل تک بڑے ہی آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ تو دوستو، آپ اس عمل کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی ضرور بتائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا دنیا میں سب سے آخری عمل کیا تھا؟ جواب: مسواک کرنا۔ سوال: ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: بغیر کسی وجہ کے ہر فرض نماز میں سورہ اخلاص پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی سورہ یاد نہ ہو تو یہ غفلت اور سستی کی علامت ہے۔ سوال: پیشاب اور پاخانہ کس وقت ناپاک نہیں رہتا؟ جواب: جب تک جسم کے اندر رہتا ہے۔ سوال:
بچے کے پیدائش کے کتنے وقت کے بعد اس کے کان میں اذان دینی چاہیے؟ جواب: جب بچہ پیدا ہو تو غسل کے بعد داہنے کان میں 4 بار اذان اور بائیں کان میں 3 بار اقامت دینی چاہیے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے گانا کس نے گایا تھا؟ جواب: شیطان نے۔ سوال: وہ کون سی حدیث کی کتابیں ہیں جن پر آنکھ بند کر کے یقین کیا جا سکتا ہے؟ جواب: صحیح بخاری، مسلم شریف، ابو داود اور ابن ماجہ۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کی کمائی کرنے۔ کون سی چیز ہے جو موت کے بعد بھی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے؟ اس کا جواب ہے نامہ اعمال۔ سوال ہے: دنیا میں سب سے پہلے کس کی قبر بنائی گئی تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل کی۔ سوال ہے: ایسی کون سی نشانی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس کا جواب ہے سورج کا پشچم سے نکلنا۔ قیامت کے قریب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، جس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ سوال ہے: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق رہتی تھی؟ اس کا جواب ہے جنات۔ سوال ہے: ایسی کون سی نشانی ہے جو دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں بار بار ظاہر ہوگی؟ جواب ہے زلزلہ۔ دنیا میں دجال کے آنے سے پہلے زلزلہ عام ہو جائے گا۔ سوال ہے: وہ کون سا پانی ہے جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی؟ اس کا جواب ہے حوض کوثر۔ سوال ہے: نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے جسم کے کس حصے پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے؟ اس کا جواب ہے دماغ پہ۔ سوال ہے: کس طرح سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے؟ اس کا جواب ہے پیٹ کے بل۔ سوال ہے: گھر کے دروازے پہ چپل کا الٹا ہونا کس خطرے کی نشانی ہے؟ میرے پیارے دوستوں اور میری پردہ کرنے والی بہنیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ چپل اگر الٹی ہو تو جس گھر کے دروازے پہ چپل الٹی ہو اس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں کیا بتایا ہے آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم جانیں گے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پیارے دوستو، الٹا چپل شیطان کا تخت ہوتا ہے۔ استعمال شدہ چپل اگر الٹی پڑی ہو تو اسے سیدھا کر دینا چاہیے، ورنہ تنگ دستی آتی ہے اور مال کی تنگی ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کو جھگڑے سے جوڑنا کہ جس گھر میں چپل الٹی ہو اس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، تو یہ عوام کی بنائی ہوئی بات ہے۔ سوال ہے: قرآن پاک میں کس سورہ کے اندر ایک ہی آیت 31 مرتبہ آیا ہے؟ اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اسی طریقے کے معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں نئے معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔